حسن صاحب، خیبر پختونخوا میں بارشوں سے تباہی پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعلیٰ KPK سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت کے لیے وقف اور عوام کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بہت عمدہ، بہت اچھا خبر، تکلیف دہ ہے، اذیت ناک ہے، لیکن یہ مریم نواز کا جو رسپانس ہے، ری ایکشن ہے، یہ بہت ہیلدی ہے، بہت پازیٹیو ہے۔ خدا جانے اس ملک کے سیاستدان کو کب شعور آئے گا، کب ان کے اندر ڈیسنسی آئے گی، کب ان کے اندر کیا کہتے ہیں گریس آئے گی۔ ویل ڈن، شی از ڈن اے ویری گڈ جاب۔ اچھا، اب چلتے ہیں تباہی اور مشکل گھڑی تیار، یہ وہ سارا کچھ۔ اب کہانی کیا ہے؟ یہ سیاستدان جو ہیں، یہ آپ نے آلوؤں میں ڈالنے ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ صورتحال میں حسب روایت، حسب معمول فوج کا کردار شاندار ہے۔ باقی یہ عوامی نمائندے مجھے سمجھاؤ یہ کدھر ہیں؟ سوات اور باجوڑ میں فلڈ ریلیف آپریشن ہو یا متاثرین کے لیے ایک دن کا راشن، تنخواہ کا وقف کرنا، اس کے علاوہ خصوصی ریسکیو ٹیمز وغیرہ انہوں نے بنائی ہیں، اضافی دستوں کی روانگی ہے۔ چیف پھر مطلب دیکھو، چیف کی طرف سے کور آف انجینئرز کو پلوں کی فوری تعمیر کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ ایکشن اور ری ایکشن ہے، یہ کدھر سوئے ہوتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ قدرتی آفات ہوں، سیلاب آ جائے، زلزلہ ہو، گو اسکول، 50 بار تو کہہ چکا ہوں میں، اسپتال، بجلی چوری، یہ سارے کام فوج۔ تو بندہ پوچھے تم کرتے کیا ہو؟ تم کس مرض کی دوا ہو؟ یہ ملک لا تعداد امراض میں، نزلے زکام سے لے کے کینسر تک مبتلا ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ ایوان ہیں تو فلانا، ایوان فلانا تو ایوان ٹمکانا، تو عوام کے نمائندے، عوام کہاں ہیں؟ نمائندے کہاں ہیں؟ اچھا، بجلی روکنا، کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے ان معذوروں کو، ان اپاہجوں کو فوج کی بیساکھی نہیں چاہیے؟ روندے جمہوریت نو۔ بہرحال جو کر سک رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، باقیوں کا اللہ حافظ ہے۔ ٹھیک ہے، چلو بالکل ٹھیک ہے صاحب، نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق بھارت اور چین میں راتوں رات تعلقات بحالی کا امکان نہیں، مودی 7 برسوں میں پہلی بار چین جائیں گے۔ اور 10 دفعہ بھی چین جائے تو میرا خیال ہے، لیکن بہرحال ملکوں کے درمیان چلتا رہتا ہے۔ اس کو پنجابی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہ 7 سال بعد دورے کو پنجابی میں، آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو رسٹک وزڈم پنجابی کی، میں تو اس کا بڑا قائل ہوں۔ اس کو کہتے ہیں قمیض لگی پھٹنے، نیاز لگی بٹنے۔ مودی صاحب نے اچھا، یہ امریکن پریزیڈنٹ کے مسلسل ٹھڈوں، فلائنگ ککوں کے بعد اب مودی صاحب دنیا بھر میں بھاگے پھر رہے ہیں۔ اور خدا کا خوف کرو، تیرے ملک کی آبادی دیکھ، اس کا سائز دیکھ، سب سے بڑی جمہوریت، اپنے لوگوں پہ فوکس کر، پنگے بازی بند کر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کی تے پتر تیر انداز۔ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اپنی یار، اپنے ملک پہ توجہ دو۔ اور یہی گزارش میری اپنے حکمرانوں سے بھی ہے، وہ پوری دنیا دے تائے چاچے مامے بنے ہیں، اپنا حال دیکھ لو۔ اب مجھے اس بات پہ دوش دیتے وقت تھوڑا سوچ لینا، غزہ کے بچوں کا دکھ مجھے بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کو ہے۔ یہ بچے اگر افریقن کنٹریز کے کوئی کالے ہوتے تب بھی مجھے ہوتا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس خبر کا کیا کروں جو میں نے آج پڑھی ہے؟ 2 معصوم بچے کوڑے کے ڈھیر کے اندر گھس کے پلاسٹک کی بوتلیں نکال رہے تھے، چھوٹے بچے، وہ ڈھیر اوپر آ پڑا، دونوں اس کے نیچے دب کے مر گئے۔
ਠੇਕਾ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਹੈ। وہ اپنے ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਲ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ। 2 بچے میں نہیں جانتا کون ہے آج کے اخباروں میں کوڑے کے اندر گھس کے اس کوڑے کی چٹان کے اندر گھس کے وہ معصوم بچے 12 10 سال کے 2 شاید بھائی نہ ہوں وہ اپنے بچوں اپنے بہن بھائیوں کا ماں باپ کا کوڑے کے ڈھیر کے اندر سے پلاسٹک کی ایمٹی باٹلز کی شکل میں رزق تلاش کر رہے تھے۔ اوپر سے وہ آ گرا، وہ دب گئے اور مر گئے۔ ادھر ان کے بیان سنو، تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ بہرحال لیکن یہ وہ مودی پاتا نہیں، فوکس کرو ایک جگہ پہ۔ اگر تمہارے عوام خوشحال پرسکون آسودہ نہیں ہیں تو کوئی شرم حیا کرو، ادھر ادھر نہ منہ مارو۔ مودی صاحب تھوڑی تے آبادی میں تے اپنے 25 کروڑ تو کڑنا ہے، تو بعد آ جاؤ اور اپنی خفت مٹانے کے لیے کوئی اور پنگا نہ لینا۔ اس پورے خطے کی فلاح و بہبود کا، بچہ کسی کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، بچہ تو بچہ ہے یار۔ ہوش کرو مودی صاحب، آگے چلو۔ یا ہندوستانی جو ووٹ دیتے ہیں ایسے دہشت گرد کو، انتہا پسند، ہمارے دین میں انتہا پسندی سختی سے مسترد کی گئی ہے، جس کی انتہا دیکھو 2 چیزیں مریم، عبادت میں بھی اعتدال اور کھانے میں بھی۔ حکم کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں ہیں نا، اپنے رب کو یاد کرنا اور یہ پیٹ بھرنا، اس میں کھانے میں اعتدال، کہ بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو۔ بہرحال نصیب ہیں اس خطے پورے کے ہی۔ اچھا بالکل درست، آگے ٹھیک ہے حسن صاحب، اگلی خبر بھی بھارت سے ہے۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے نریندر مودی پر بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے ہیں۔ ان کے مطابق بی جے پی نے ووٹ بڑھانے کے لیے جعلی ووٹر شامل کیے۔ الیکشن کمیشن کا رویہ مشکوک ہے، جمہوریت صرف ایک دکھاوا ہے، الیکشن سٹیج ڈرامہ اور نتائج پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں۔ بھائی مبارک ہو، سبحان اللہ۔ اس خطے کے ایک ایک چپے کو میرا سلام۔ میں ہندوستان پورا خطہ یہ جو کر کے گئی ہے بنگلہ دیش میں، میری اس کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہندوستان سے ان کا سب سے معتبر آدمی راہل گاندھی، اٹس اے فیملی، آئی بلیو ان بیک گراؤنڈ، یاد رکھنا میں ڈی این اے میں بلیو کرتا ہوں۔ وہ تو خیر سائنٹیفک بات ہے، وہ تو پاگل بھی کرے گا بلیو۔ ہمارے صوفیہ کا ایک قول ہے، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ یہ نیچوں کی اشنائی ہے، دیکھو اشنائی ہے یہ آپ نے 3-4 جو لفظ بولے ہیں، انتخابی دھاندلی، ووٹ بڑھانے کے لیے جعلی ووٹرز، الیکشن کمیشن کا رویہ مشکوک، جمہوریت صرف ایک دکھاوا۔ تو میں کیا پیٹتا ہوں یہاں جمہوریت ہے؟ کبھی رہی ہے تو بتا دو۔ ان پڑھ جڑ رکھے تسی روبوٹ جائے، انہوں نے بیوقوف بنانا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، بر صغیر کو میں ہمیں بد دعایا ہوا خطہ، اب سے نہیں کب سے میرا تقیہ کلام ہے۔ یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں۔ وہ عورت تھی، وہ جو میں نام بھول رہا ہوں اس کا، جو بنگلہ دیش سے جو حسینہ واجد، بنگلہ بندھو صاحب کی سب کیا حسینہ واجد، حسینہ واجد عورت ہو کے، میرا جماعت اسلامی کے ساتھ کبھی رومانس نہیں رہا، لیکن دل اتنا دکھا جب میں نے ان کے جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے بزرگوں کو کن کن عمروں میں اس عورت نے پھانسی دی۔ پھر ذلت در بدر، اب شاید اسے اپنا ملک دیکھنا نصیب نہ ہو تو، لیکن بہرحال خوشی مجھے کمینی سی ہوئی، گھٹیا سی، سکون ملا، فخر محسوس ہوا۔ تو خطے کا مقدر یاد رکھنا، اس پورے خطے کا اس وقت تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک لوگوں کی، عوام کی، جمہور کی سوچ تبدیل نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں یہ جو سیاستدان ہیں، حکمران تبدیل نہیں ہوتے، تب تک یہی مقدر۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔